اچھا، تو اسی بات کو اگر ہم تھوڑا سا آگے چلا دیں جو ضمن میں اس کی آ جاتی ہے کہ عالم سے پہلے جو عدم تھا وہ کہاں تھا، اس کی سیٹ کہاں تھی؟ ہاں، گویا جیسے یہ عدم سے ہی متعلق سوال ہو گیا نا کہ ہم نے کہا کہ بھائی عالم سے پہلے عدم تھا، مطلب پہلے یعنی آپ ہماری لینگویج تو دیکھیں یہی ہوتی ہے نا کہ جیسے بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ عدم نے جو ہے وجود کا لبادہ اوڑھ لیا مثلاً، یا یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عدم سے وجود کا سفر کر لیا، یہ لینگویج ہم بول رہے ہوتے ہیں. تو اب کہاں پہ تھی وہ؟ اچھا دیکھیں، یہاں نا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عدم کا مطلب کیا ہے. یہ سوال نا عدم کی حقیقت نہ سمجھنے سے پیدا ہوا ہے. صحیح ہے. یعنی اس میں دو باتیں اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ عدم کوئی ثبوتی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی پازیٹیو ایٹریبیوٹ نہیں ہے کہ میں کہوں گا، جیسے میں کہوں کہ یہ صفحہ سفید ہے تو یہ کوئی پازیٹیو ایٹریبیوٹ ہے. کہ عدم میں کہوں کسی شے کی کوئی صفت ہے جس کے ساتھ وہ کہیں پائی جا رہی ہے. یعنی عدم از پیور نیگیشن، یعنی کسی شے کا نہ پایا جانا یہ عدم کہلاتا ہے. پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ عدم نہ ہونا ہے، یہ ایک پیور ایبسنس ہے. اچھا، یہ بات یہاں اگرچہ تھوڑی سی بات دور نکل جائے گی کہ ارسطو کے ہاں یہ والا عدم کا تصور نہیں ہے. ارسطو کے پاس جو عدم کا تصور ہے نا وہ پرائیویشن کا ہے، کیونکہ وہ تاثیر کے نظریے میں چلتا ہے. یعنی اس کے ہاں عدم کا مطلب یہ ہے کہ درخت صرف ابھی ریئلائز نہیں ہوا، بیج میں موجود ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ چلاتے آخر میں جا کر جو ہیولا ہے، جو تمام قابلیتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، وہ ازل سے موجود ہے. تو میں ازل سے موجود ہوں ان پوٹینشیل کہاں، مادے کے اندر. تو ان کے ہاں یہ والا تصور نہیں ہے کہ زاہد صاحب کہیں بالکل ایبسولوٹ عدم سے سامنے آ گئے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ زاہد صاحب کا امکان پوٹینشیل کے طور پہ موجود تھا. ہمارے ہاں چونکہ پوٹینشیلٹی کی تھیوری کو ہی رد کر دیا، جیسے ہم نے پیچھے بات کی تھی، تو ہمارے ہاں عدم کا مطلب ہے پیور نیگیشن، کہ ایک چیز بس نہیں ہے، ختم. اسی ضمن میں دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کوئی ثبوتی چیز نہیں ہے، تو عدم جو ہے نا وہ وجود مطلق کے سامنے نہیں آتا. اصل میں یہ زمان کے خاتمے کا نام ہے. یعنی میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عدم ایک ریلیٹیو تصور ہے. عدم کس کو لاحق ہوتا ہے؟ واجب الوجود کو نہیں، ممکن الوجود کو. یہ ممکن الوجود کی تقدیم و تاخیر باہمی، یا تو دو ممکنات کی باہمی تقدیم و تاخیر. مثال کے طور پر جب میں نہیں تھا، میرے والد صاحب تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا عدم ثابت ہوا ود ریسپیکٹ ٹو واٹ؟ والد صاحب. لیکن والد صاحب تو موجود ہے نا، عدم مطلق تو متحقق نہیں ہو گیا نا. آپ کہیں گے کہیں ایبسولوٹ عدم پایا جاتا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، والد صاحب موجود ہے. اچھا، میرے والد صاحب کے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں میرے والد صاحب کیا ہیں؟ حادث ہے نا، وہ نہیں ہے. تو میرے والد صاحب کا عدم ثابت ہوا کب؟ جبکہ آدم علیہ السلام. تو ایبسولوٹ عدم تو متحقق نہیں ہو رہا. ایبسولوٹ عدم کی جو ٹرم آپ استعمال کریں، کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی مقید وجود کسی وقت میں تھا اور بعد میں نہیں؟ ایبسولوٹ عدم سے مراد یہ ہے کہ میں کہوں کہ ایبسولوٹ عدم کا مطلب ہوگا وجود بالکل ختم ہو جائے. یعنی زید کا وجود اور اس کے علاوہ نہیں، ہر وجود ہو، یعنی عدم وجود کے سامنے آئے. اگر میں لاؤں، میں کہوں گا عدم وجود کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا، تو یہ بات یہ ہے کہ دلیل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، تو وہ تو ازل سے ثابت ہے. صحیح. جب اللہ تعالیٰ ازل سے ہیں تو عدم مطلق یعنی نتھنگ، ایبسولوٹ نتھنگنیس، یہ کہیں ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ازل سے ہیں. اچھا، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عدم ہم بولتے ہیں، یہ کون سا عدم ثابت ہے؟ یہ وہ عدم ہے جو ممکن کے نہ ہونے کا نام ہے. اچھا، ممکن کی آخری لیمٹ جا کے کہاں ختم کر دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں زمانہ ختم ہو جاتا ہے نا. صحیح ہے. انفائنائٹ ریگریس آف ایونٹ، جب میں پیچھے چلائے جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آخر میں جا کر ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے بعد کوئی ٹیمپورل اسپیشل ایونٹ نہیں ہے. اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس کا نام عدم رکھا ہے. صحیح ہے. تو عدم کس کے سامنے آیا ہے؟ وجود کے سامنے نہیں آیا. صحیح ہے. عدم سامنے آیا زمانے کے. میں امید بات سمجھا. عدم کا مقابلہ وجود سے نہیں ہے. عدم کبھی وجود کے سامنے آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے ثابت ہے. آپ یوں سوچیں، خدا ازل سے موجود ہے تو عدم مطلق، نتھنگ، ایبسولوٹ نتھنگنیس کچھ نہیں ہے. پھر اس نے کائنات کو خلق کر دیا، تو جب مخلوقات موجود ہیں تو پھر دوبارہ یعنی کوئی چیز عدم متحقق نہیں ہوا. جو چیز متحقق ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایک ممکن کا ہونا اور اس کا نہ ہونا ود ریسپیکٹ ٹو سم تھنگ. تو جب آپ سارے ممکنات کو ختم کریں گے تو ایکچولی ہمارے ذہن سے کیا چیز ختم ہوتی ہے؟ وجود نہیں ختم ہوتا، ٹائم ختم ہوتا ہے، اسپیس ختم ہوتا ہے.
تو ٹائم اور اسپیس کے خاتمے کا نام رکھا ہوا ہے ہم نے عدم. اب آپ ذرا اس کو اگر بات سمجھ میں آ جائیے کہ عدم ایبسولوٹ نتھنگنیس کو نہیں کہتے, یہ ایک اعتباری تصور ہے جو ممکن کہ نہ پائے جانے سے صرف مفہوم ہوتا ہے. تو یہ سوال کوئی بامانہ رہ گیا کہ بھائی عدم کہاں تھا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ عدم کوئی چیز تھوڑی ہے, یہ تو ریلیشن ہے, اعتبار ہے بس. تو جب وہ ممکن ختم ہو گئے تو عدم تھوڑی ہے کوئی چیز, مطلب ایک خلا, مطلب یہاں لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ عدم کو ہے نا کوئی ایمپٹی خلا ہے, وہ اللہ کے باہر کہیں ہے, آپ وہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہاں ہے. ہم کہتے ہیں وہ تو ایک ریلیشنل مفہوم ہے, بس ختم ہوتا ہے وجود تو وہ ختم. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدم کہاں تھا, ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ عدم کوئی چیز ہے جو کہیں تھی, پھر میں آپ کو اس کی لوکیشن بھی بتا دوں گا کہ خدا کے اعتبار سے کہاں ہے. یہ بالکل بیکار سوال ہے, عدم نہ سمجھنے سے پیدا ہوا ہے. یعنی یہ سوال عام طور سے یہ نہیں گویا کہ جس سائل نے سوال اٹھایا تو پورے سسٹم کو دیکھے بغیر کہ جب ہم نے پہلے اسٹیپ پہ گاڈ یا خدا کو ثابت کر دیا جو واجب الوجود ہے, وہ پھر آگے پہنچے ہیں. ان سب باتوں کو پریزیوم کر کے میننگ فلی یہ سوال نہیں اٹھایا, کوئی سوال ہی نہیں ہے. آپ بیچ میں سے ایک دم آپ ایک پیس پہ لے لیں اور پورے سسٹم کو چھوڑ دیں, وہ پھر آپ عدم کا مطلب پوچھیں نا, تو یہ فرض کر رہے ہوتے ہیں عدم کوئی مطلب پازیٹیو ایٹریبیوٹ ہے کسی چیز کی, کوئی خالی ڈبہ ہے وہ عدم ہے. پھر ویسے اگر یہ بھی ہے کہ اگر واقعی میں یہ سوچا جائے کہ ایٹریبیوٹ ہے اے اور بی, وجود اے اور چلے اے نیگیشن کہہ لیتے ہیں, تو کوشچن ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اے بھی نہ ہو اور اے نیگیشن بھی نہ ہو؟ یعنی اگر یہ واقعی میں متضاد چیزوں کو, اور دیکھیں ہمارے ہاں منطق میں وہ کہتے ہیں کہ متضاد چیزیں وجودی ہوتی ہیں جب وہ جو لاحق ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایسا ہی ہے, یعنی آپ کی اسی لینگویج کو میں آگے چلاؤں تو گویا کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ایک مطلب ایک شے ہے, کوئی چیز ہے, اس کو ایک اسٹیٹ اے لاحق ہوئی ہے, اس کے بعد اسٹیٹ بی لاحق ہو گئی ہے. کیونکہ اسٹیٹ اے اور اسٹیٹ بی دونوں وجودی چیزیں ہیں, پہلے وہ ایک لاحق ہوئی دوسری, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ عدم اور وجود جو ہے یہ نقائض میں سے ہیں. یہ دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ اس کا ایک رنگ ہے, ایک سفید ہے ایک سیاہ ہے, ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود دونوں وجودی چیزیں ہیں, سیاہ اور سفید. اب یہ عدم وجود سیاہ اور سفید کی طرح نہیں ہے, یہ نقائض ہیں اصل میں. یہ اعتراض کرنے والا دراصل اس کو ایک نا وجودی چیزیں یا ثبوتی چیزیں فرض کر کے متضاد, ہماری فنی لینگویج میں متضاد فرض کر رہا ہوتا ہے, جبکہ اصل میں وہ متناقض ہوتی ہیں جن میں نفی اس بات کی وہ ہوتی ہے. یعنی وہ کانٹرڈکشن اور کانٹریری کا جو فرق ہے اس کا لحاظ بھی کرا, یہ مطلب ٹیکنیکلٹیز ہے اگر ہم اس کو نہ. اچھا دیکھیں اس طرح کی ہی باتوں کی وجہ سے نا ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے معتزلہ کے ہاں یہ نظریہ پایا گیا تھا کہ وجود اور عدم کے درمیان ایک کیٹیگری وہ انووک کرتے تھے ثبوت کی, کہ چیزیں نا کائنات میں ہونے سے پہلے ہمیں مان لیں کہ کہیں تھی وہ, اب وہ کہاں تھی. اب اگر وجود کہیں تو مصیبت, عدم کہیں تو مصیبت. اصل میں وہ اسی سوال میں پھنسے رہتے تھے کہ نہیں عدم تو کچھ نہیں ایبسولوٹ نہیں ہو سکتا, تو کہیں نہ اس کو لے جا کے فٹ کرا دو کہ وجود اور عدم کے دوران, اور خدا وہاں سے چیزوں کو حاضر کر رہا ہوتا ہے. ایسے. اچھا